دینا صدقہ ہے۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا افضل نیکی ہے، چاہے یہ مال کے ذریعے ہو یا جسمانی محنت کے ذریعے ہو یا زبان سے اچھے بول کے ذریعے ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس صدقہ کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دست بازو سے محنت کر کے کمائے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پریشان حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، اس کے لیے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت و ضرورت کے موقع پر ایک بندے کی مدد کو اللہ کی مدد قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مدد پائیں گے۔ فرمایا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی مدد دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن قیامت کی سختیوں میں سے کوئی نہ کوئی سختی اس سے دور کرے گا۔ اکثر انسانوں کو گھریلو ضروریات کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء، ظروف، برتن، سواری یا نقد روپے کو قرض کے طور پر لینے کی حاجت درپیش ہوتی ہے۔ اس لیے قرض لینا اور قرض و ادھار دینا سنت نبوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین و دیگر بزرگوں سے قرض دینے اور لینے کے واقعات کثرت سے وارد ہیں۔ قرآن کریم میں قرض یا ادھار دینے اور لینے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہدایت دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، پھر دوگنا کر دے، اس کو اللہ کئی گنا اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مال و دولت سے کسی کو سرفراز کرنا اور کسی کا تنگی و فقر میں مبتلا ہونا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، وہ مال میں اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، کمزوروں کی مدد کرے یا قرض کے طور پر دے، اور جو ایسا قرض دے اس کا مطالبہ و تقاضا بار بار نہ کرے اور نہ احسان جتائے۔ اور جو شخص دین کی حفاظت و سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایسے شخص کے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس کے مال میں اور کاروبار میں برکت دے کر کئی گنا اضافہ کر دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کے طور پر عطا کرے گا۔ قرض دینا نیکی اور اجر کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو محتاج و پریشان حال ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم، روزگار، علاج یا دیگر ضروریات کے لیے قرض چاہتے ہیں، ان کو قرض دینا اور بار بار دینا بڑے اجر و نیکی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ میں نے کہا، جبرائیل کیا بات ہے؟
قرض صدقے سے افضل کیسے ہے؟ تو کہا اس لیے کہ سائل سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کھانے کو ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض اس وقت تک نہیں مانگتا جب تک اس کو واقعی ضرورت نہ ہو۔ صدقہ سے زیادہ انسان قرض کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص محتاج و فقیر نہیں ہوتا ہے اور نہیں صدقہ لینا چاہتا ہے، مگر انسانی ضرورت تقاضا کرتی ہے کہ وہ قرض لے کر ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے عام طور پر لوگ قرض لے کر اپنی حاجت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس طرح اگر غور کریں تو قرض کا نفع زیادہ ہوتا ہے بنسبت صدقے کے، بلکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے 2 بار کسی کو قرض دیا تو صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ مشہور تابعی حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حکومت کی طرف سے ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، مگر وہ دیر سے ملتا تھا اور گھریلو ضروریات کا تقاضا ہوتا تھا، اس لیے وہ قرض لیتے تھے۔ اور معروف شخصیت سلیمان بن ازنان ان کو 1000 درہم قرض دیتے تھے کہ جب وظیفہ ملے گا تو واپس لے لیں گے۔ اس لیے جب حضرت علقمہ کو وظیفہ ملتا تو یہ تقاضا کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تقاضے میں سختی کیا تو حضرت علقمہ نے ادا کر دیا، مگر ناراض ہو گئے اور چند ماہ تک انہوں نے ان سے قرض نہیں لیا، مگر ضرورت شدید ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت علقمہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرا وظیفہ ملنے تک 1000 درہم دیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ پھر انہوں نے گھر میں آواز دی کہ اے ام عتبہ، وہ مہر بند خریدہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لے آئے تو آپ نے کہا کہ بخدا یہ وہی آپ کے دیے ہوئے درہم ہیں، میں نے ان میں سے 1 درہم بھی نہیں نکالا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر کس وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا؟ تو سلیمان نے کہا کہ اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے آپ سے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد سے سنا ہے۔ تو شیخ سلیمان نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا، آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کسی مسلمان کو 2 بار قرض دے مگر اس کو 1 بار اتنی ہی مال کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ علقمہ نے کہا ہاں، مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی خبر دی ہے۔ قرض لینے والے کی نیت قرض ادا کرنے کی ہونی چاہیے، اس سے اللہ برکت دیتا ہے اور مقروض کے ذمے سے قرض کی ادائیگی کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالی بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرض ادائیگی کی نیت سے لے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے محافظ مقرر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کی نیت اگر ادائیگی کی ہے تو اللہ تعالی فرشتے کو اس کی مدد میں مقرر کر دیتا ہے۔ اس لیے قرض لے کر کاروبار کریں اور اس کی نیت قرض کو ادا کرنے کی ہو تو اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یتیم کی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور پھر اس سے قرض لے کر مزاربت کے طریقے پر تجارت میں لگاتے تھے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہو جاتی تھی اور پھر اس کو قرض لے کر تجارت میں لگاتے تھے تو اس میں برکت ہوتی تھی۔
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالی قرض دار کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، جبکہ وہ قرض ایسی چیز کے لیے نہ ہو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنے خازن سے کہتے کہ جاؤ میرے لیے قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں کوئی رات گزاروں اور اللہ تعالی میرے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی شخص پر اگر قرض ہو اور اس کی نیت ادائیگی کی ہو تو اللہ اپنی نصرت و مدد اور توفیق و برکت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ قرض کی ادائیگی کی استطاعت رکھنے کے باوجود ادا نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ کیا بنی فلاں کا کوئی شخص ہے؟ لوگ خاموش رہے حسب عادت، تو پھر دوبارہ کہا۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ فلاں شخص موجود ہے، تو آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، اور چاہو تو اسے بچا لو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا اور ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالی شہید کا ہر گناہ بخش دے گا لیکن قرض نہیں بخشے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالے کر دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی معذرت فرما دی، اور جب کسی نے اس کے قرض کو ادا کرنے کا ذمہ لیا تو آپ نے پھر جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے ذمے کوئی دین ہے؟ ہم نے کہا اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا قرض اپنے ذمے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرض تمہارے ذمے ہو گیا اور میت بری ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب فتوحات ہونے لگے تو آپ نے فرمایا میں ہر مومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے جو کوئی قرض چھوڑے گا وہ میرے ذمے ہوگا، اور جو کوئی ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔ قرض کی اسی اہمیت کی بنا پر حکم ہے کہ میت کے ترکے میں سے کفن دفن کے بعد پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کو نافذ کیا جائے، اس کے بعد بقیہ مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اگر میت مال نہ چھوڑے اور وارثوں کے پاس مال ہو تو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کی طرف سے قرض کو ادا کریں، گرچہ یہ لازمی نہیں ہے۔ قرض یا ادھار خرید و فروخت کرنا بے شک نیکی کا کام ہے، مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ قرض یا ادھار دینے والے کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ قرض وہ ادھار لینے والا ٹال مٹول کرتا اور کبھی کبھی مال کو ہڑپ کر جاتا ہے اور واپس نہیں کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آیت 283 و 284 میں
تفصیل سے 3 طریقوں کو بیان کیا ہے اور انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرض یا ادھار کا معاملہ کرنا ہو تو اسے لکھ لیا جائے اور لینے والا واپسی کی مدت کی صراحت کر دے، وہ خود لکھ کر دے یا کسی سے لکھوا کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس تحریر پر گواہ بنا لیں، کم از کم عادل و انصاف پسند 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس پر گواہ بنائیں۔ اگر نہ لکھیں اور گواہ بنا لیں تو بھی کام آئے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرض یا ادھار کے لیے کوئی چیز گروی رکھے مگر رہن میں تفصیل ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی شخص یہ تینوں طریقے اختیار کرے یا ان میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اختیار کر لے گا تو امید ہے کہ قرض یا ادھار لینے والا ٹال مٹول کے ذریعے یا انکار کر کے اس کا مال نہ ضائع کرے گا اور اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ شخص جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لیا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو، اور وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا ہو، حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے اموال بے وقوفوں کے حوالے نہ کر دو۔ یعنی قرض میں لکھنے اور گواہی قائم کرانے کی کتنی اہمیت ہے، گرچہ یہ حکم استحبابی ہے مگر اس کے اختیار کرنے سے حقوق محفوظ ہوں گے، بھول چوک اور مغالطہ کا اثر نہ ہوگا اور خیانت کرنے والے سے بچا جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ قرض دینا بلا شبہ ایک بہتر و نیک عمل ہے، مگر دینے کے بعد دیے ہوئے قرض سے زیادہ لینا یا رہن والی شے کو استعمال کر کے اس سے نفع و فائدہ حاصل کرنا سود ہے۔ البتہ بعض چیزوں پر روزانہ اگر اس کی حفاظت یا خوراک پر خرچ ہوتا ہے تو اس قدر لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر وہ قرض جو نفع دے وہ ربا و سود کی قسم میں سے ہے۔ بعض لوگ زمین رہن رکھ کر قرض لیتے ہیں اور قرض دینے والا زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے تو یہ طریقہ سود کا ہے جو حرام ہے۔ اگر کوئی مقروض مفلس و قلاش ہو جائے اور اگر اس کے اوپر لوگوں کا قرض و دین ہو تو ایسے مفلس مقروض کا قرض اگر معاف کر دیا جائے تو یہ بڑی نیکی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کاشائش ہونے تک، اور اگر بخش دے تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے۔ اور اگر معاف نہ کرے اور مقروض کے پاس کسی طرح کا اپنا مال ہے تو مقروض کے اس مال کو بیچ کر اس کے طرف سے قرض کو ادا کیا جائے، اور مقروض پر پابندی لگا دی جائے گی کہ وہ خود فروخت کر کے اپنے استعمال میں نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے مال پر روک لگا دی اور اسے ان کے ذمے واجب قرض کے عوض فروخت کر دیا، اور اگر معاف نہ کرے اور مقروض کو مہلت دے تو یہ بھی نیکی ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کرے یا اس کو معاف کر دے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس کے ذمے واجب ہے، اور یہ قرض کی میعاد پوری ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے، اور اگر قرض کی میعاد پوری ہو جائے اور وہ شخص اس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کو ہر روز اس کی دوگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون قرض دینا صدقہ ہے۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔